بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج لاہور میں مسلم لیگ نون کا ایک اور اجلاس ہوا جس میں ارکان پارلیمنٹ موجود تھے، اور اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کی تحریک کامیاب ہو چکی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ انہوں نے کیا ہے۔ کیسے کامیاب ہو چکی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آج اسی اجلاس میں قومی اسمبلی میں جو مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر ہیں خواجہ محمد آصف صاحب، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم قومی اسمبلی سے اور پنجاب اسمبلی سے استعفے دیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ سینٹ کا الیکشن کیسے ہوتا ہے۔ یہ ایک انہوں نے بھی بہت بڑا دعویٰ کر دیا، اور اب اس پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی ان کے ساتھ جائے گی یا نہیں جائے گی۔ تو جیسے جیسے 16 اکتوبر قریب آ رہی ہے ویسے ویسے اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کے دعووں میں ہمیں کچھ سختی نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہماری تحریک کامیاب ہو چکی ہے۔ اگر کامیاب ہو چکی ہے تو پھر ابھی تک جو آج جو گفتگو ہوئی ہے تو اس میں استعفوں کی دھمکی کیوں دی گئی ہے، یہ ایک بڑی بات اہم ہے۔ ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہیں علی نواز وان صاحب، معاون خصوصی برائے وزیر اعظم، اور جناب سینیٹر مصدق ملک صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ علی نواز وان صاحب، میں آپ کو خواجہ آصف صاحب کا کلپ سنواتا ہوں جو انہوں نے آج تقریر کی ہے، اور اس کے بعد آپ سے سوال کرتا ہوں۔ 84 ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے۔ انشاءاللہ تعالی جب نقطۂ عروج پہنچے گا اس جدوجہد کا، اس موومنٹ کا، تو یہ 84 کے 84 ممبر جو ہیں نواز شریف کی کال کے اوپر اسمبلی سے استعفیٰ دیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کون سینٹ کے الیکشن کراتا ہے، وہ کون سا الیکٹرل کالج ہوگا جو سینٹ کے الیکشن کرے گا۔ اسی طرح ہماری پارلیمنٹری پارٹی پنجاب میں جو ہے قائد کی آواز کے اوپر، وہ بھی سارے کے سارے استعفیٰ دیں گے۔ علی نواز وان صاحب، اگر قومی اسمبلی سے نون لیگ کے 84 ارکان اور پنجاب اسمبلی سے تمام ایم پی ایز مستعفی ہو جاتے ہیں، سینٹ کا الیکشن مشکل نہیں ہو جائے گا؟ کہہ رہے ہیں ان کی جماعت کا اپنا ڈیسیجن ہوگا، پر مجھے خواجہ آصف کو آپ نے کوٹ کیا تو مجھے وہ ٹائم یاد آ گیا۔ پاناما آیا ہوا تھا، میاں صاحب سے کہا گیا کہ آپ نے تقریر کرنی ہے اسمبلی میں، ذرائع بتانے ہیں، تو انہوں نے کہا میاں صاحب 10 دن تو سارے بھول جان گے، لکھے رہو چپ ہو جاؤ، یاد ہے نا یہ خواجہ۔ ان کی بات کو سیریس نہ لیا کریں، کبھی وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، ان کی اپنا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے۔ وہی خان صاحب ایک بات کرتے ہیں، یہ وہی کہتے ہیں متھے رنگ دیں گے، اگر انہوں صرف نے دے دیے۔ آگے چلتے ہیں آگے۔ اچھا، اب ان کی پارٹی کیا ہے؟ 3 پارٹیز ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، پی ایم ایل این ہے، اور پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی کا آپ کو پتا ان کا اپنا ایک سٹیک ہے، 13واں سال ہے ان کا سندھ میں۔ نون لیگ کے ساتھ بھی وہ اپوزیشن میں تھے، پہلے وہ گورنمنٹ میں تھے، اس کے بعد ہمارے ساتھ وہ صوبائیوں میں ہیں، اوپر اپوزیشن کے اندر ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی سے استعفے دے دے گی؟ بالکل نہیں دے گی۔ وہ کیا ری الیکشن میں جائے گی؟ بالکل نہیں جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا پس منظر آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو یاد ہو جو ان کا بیانیہ ہے تینوں پارٹی کا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، ہم یہ تحریک چلا رہے ہیں اور ہم نے جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ ختم کرنا ہے، یہی ہے نا جی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا پس منظر یہ ہے کہ مجھے یاد، آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا حامد بھائی، کہ ایک دفعہ اے پی ڈی ایم بنی تھی اور انہوں نے اکٹھے استعفے دیے تھے، اف یو ریمبر، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے گئے تھے، اور وہ ریزن کیا تھا کہ سینٹ کا صدر نے ووٹ لینا تھا چاروں اسمبلیوں سے اور نیشنل اسمبلی سے۔ تو مولانا فضل الرحمان اپوزیشن میں بھی تھی اور کے پی کے اندر یہ گورنمنٹ میں تھے، تو انہوں نے نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا اور ادھر مشرف کو ووٹ دے دیا تھا، اف یو ریمبر۔ یہ وہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جنہوں نے وردی میں صدر بنوایا تھا مشرف صاحب کو۔ پر اچھا ہے، چلیں بیانیہ چینج ہو گیا، چلیں ہوتا رہتا، چلتا رہتا۔ اور بھی آپ کو یاد کروا دوں، جی، وہی مولانا فضل الرحمان ہے جس کو 2002 کی اسمبلی میں عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کا ووٹ دیا تھا۔ بالکل دیا تھا، کیوں اور کس کے خلاف دیا تھا؟ مشرف کے خلاف۔ تھینک یو ویری مچ، ہمیں پوری باتیں یاد رکھا کریں نا۔ تو ہم تو اس وقت بھی ہم وہ نہیں ہیں، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا تینوں نہر والے پول تے بلا کے چھڈ آیا مایا۔ تو یہی گل ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ میں تصویہ کیا ہو رہا ہے کہ پچھلی دفعہ مجھے نہر والے پل پہ آگے چھوڑ گئے تھے، اور جو میرے ساتھ آپ نے محبت کے دعوے کیے تھے اور جو میرے ساتھ جو آپ نے کمٹمنٹس کی تھی وہ آپ نے پوری نہیں کی تھی، تو اس دفعہ پلیز وہ پوری کریں۔ وہ کل مولانا فضل الرحمان اس کے لیے گئے ہوئے تھے، تو آپ فکر کریں کہ کپ کے اندر ایک ہے، چلے اچھا ہے، کوئی احتجاج کرنا چاہیے، اور غریب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اسے، پلیز ہمیں غریب کی بات آج میں نے نہیں دیکھنا، اس کا کوئی لینا دینا۔ بجلی مہنگی کی ہے آپ نے، کیا آپ کو پتا چلا انہوں نے کیا کہا؟ سینٹ کا الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات کی کہ غریب کا بجلی کا بل مہنگا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ سندھ کے اندر 1400 روپے کی بوری ہو گئی آٹے کی،
कुकिंग ऑयल महंगा हो गया है, उन्होंने कहा चीनी की अवेलेबिलिटी की बात सिंध में 1400 रुपए की है, पंजाब में 1500 रुपए की है। नहीं, अब फिर ये देखें पंजाब और इसके फिर अगर आटे पे बात करते हैं, आटे अभी तक रिलीज क्यों नहीं किया सिंध ने? पिछली दफा प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं की सिंध ने? बहुत इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है सिंध की, लेकिन पंजाब में तो वसीम अकरम प्लस है ना। फिर यही बात बता रहे हैं, तो पंजाब में जो सप्लाईज अक्टूबर नवंबर में होती थी जाके, इस दफा जुलाई से सप्लाईज जारी हैं। जिस वक्त से सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट हुई है पंजाब में, इस दफा सबसे डबल प्रोक्योरमेंट हुई है। फिर भी आटा इतना महंगा। और उसके बाद फिर देखें पिछले में क्लाइमेटल चेंजेस की वजह से जो आपकी गंदम वीट की जो मतलब कम हुई है, वीट की क्या कहते हैं इसे, कम हो गई है पैदावार कम हुई है, तो उसकी वजह 2 मिलियन उसके लिए हमने टेंडर्स खोल दिए हैं, आ रही है गंदम। देखिए ये चीजें हैं, और जो महंगाई है उसके ऊपर भी अगर बात करना अभी करते हैं, पहले जरा ये इसको तो निपटा लें। मुसद्दिक मलिक साहब, ये ख्वाजा साहब ने जो धमकी दी है कि हम कौमी असम्बली से और पंजाब असम्बली से मुस्तफ़ी हो जाएंगे तो फिर देखेंगे कौन सेनेट का इलेक्शन करवाता है, क्या पीपल्स पार्टी इस पर आपके साथ ऑन बोर्ड है इस मामले पे? जी मेरे ख्याल में अभी तक तो तमाम पार्टीज़ ऑन बोर्ड हैं और तमाम 11 जमातें हैं जिनकी मुशावरत से ये तमाम मामला तय हो रहा है, और उसमें बेशुमार मुख्तलिफ अवामिल हैं जो ज़ेर बहस हैं, और जो चीज़ें तय हो चुकी हैं वो ये हैं कि हम पार्लिमान के अंदर भी इनको अपोज़ करेंगे भरपूर अंदाज में, पार्लिमान के बाहर भी करेंगे, जलसे भी करेंगे, कानून और आइन की हद में रहते हुए करेंगे। उस तरह नहीं करेंगे जैसे आपने देखा था कि एक एसपी की कमर भी तोड़ दी और सर भी फाड़ दिया। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये बताना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी अभी तक असम्बलियों से इस्तीफों के मामले पर आपके साथ नहीं है। नहीं, कोई अगर आपके पास कोई ख़बर है तो आप ज़रूर दे दें, लेकिन मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो अभी तक हमारे मुज़ाकरात में चीज़ें तय हो रही हैं। हमारे मुज़ाकरात में बात ये हो रही है कि हम सड़क के ऊपर आएंगे, सारे इकट्ठे आएंगे, हम जुलूस निकालेंगे, जलसे करेंगे, धरना देंगे, मार्च करेंगे, और ये भी बात तय हुई है कि अगर वक्त पड़ा तो उस मुनासिब वक्त के ऊपर हम अपने रेजिग्नेशन भी टेंडर करेंगे। हाँ, अगर है इसमें एक बहुत बड़ा अगर, यानी कि इफ है इसमें। जी यकीनी तौर पे तो आज भी आपको आपके सामने जो बात हुई है वो यही हुई है। हम तो ये समझते हैं कि वहाँ तक बात पहुँचेगी नहीं। जिस चीज़ का अभी ये जिक्र नहीं कर रहे, आपने आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर मुमकिना तौर पे फूड सिक्योरिटी यानी खुराक की सिक्योरिटी यानी कहत का ख़तरा है पाकिस्तान में। यानी मौजूदा हुकूमत की 2 साल की कारकर्दगी देखें कि वर्ल्ड बैंक बता रही है आज कि पाकिस्तान में कहत का खतरा है, लोगों को खाने कोरोना का भी जिक्र किया नहीं होंगी। उन्होंने कोरोना का भी जिक्र किया कि उसकी दूसरी लहर भी आके बहुत काम खराब कर सकती है। जी इन्होंने ये 2 दिन से 3 दिन से जब से हमने जलसों का जिक्र शुरू किया है, ये इनकी जो वज़ीर सेहत हैं उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर का जिक्र शुरू कर दिया है। ये कुछ जलसे से पहले तो फतेहयाब हो गए थे, जैसे ही जलसों की खबर आई है तो दूसरी लहर का भी मामला कुछ आगे बढ़ना शुरू हो गया है कि ओहो जलसा ना कर। 2 चीज़ें सामने आई हैं। एक तो शफकत महमूद साहब ने आपके प्रोग्राम में आके कहा था कि अल्लाह का वास्ता है जो मर्जी करें, कहीं वो मदरसे के स्टूडेंट्स को ना ले आना क्योंकि वो तो सिर्फ कादरी साहब का हक है। तो मैंने उस पर फरमाइश की थी कि फिर आप इजाज़त दें, आपके कज़न है कादरी साहब, हम उनको बोलेंगे वो अपने स्टूडेंट्स दे दें, उनको ले आएंगे अगर आपको इनके स्टूडेंट्स अच्छे नहीं लगते। और एक तो इन्होंने वास्ते दिए कि स्टूडेंट्स को ना लेकर आएँ, और दूसरा 2-3 दिन से इन्होंने जो फतह के वो झंडे गाड़ रहे थे, कोरोना हमने ख़त्म कर दिया, अब कह रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर आ रही है। तो बड़ी परेशानी है। एक तरफ भूख नंग है, मटर 300 रुपये हो गए हैं, टमाटर 200 रुपये हो गए हैं। आप देखें अभी ये मेरे भाई कह रहे हैं कि सिंध की वजह से आटा महंगा हो गया सिंध में, मगर पंजाब में जो 1500 रुपये की बोरी है, 1400 की नहीं 1500 की, वो कामयाबी है। सिंध की नाकामी है और पंजाब की कामयाबी है। अब आप किस किस चीज़ को रोएंगे? आप आटे को रोएंगे, चीनी को रोएंगे। पहले 300% दवाइयों की कीमत बढ़ाई, फिर 260% दवाइयों की कीमत फिर बढ़ा दी। अब आप बिजली को रोएंगे जो आज 80 पैसे या 60 पैसे पता नहीं कितने दोबारा से खामोशी से बढ़ा दी। जो 100%, 150% बिजली की कीमत बढ़ गई है, गैस की कीमत बढ़ गई है, आटे की कीमत बढ़ गई है, दवाइयों की कीमत बढ़ गई। ये डायलिसिस जो आपके कोई भी बुज़ुर्ग हों, अल्लाह उनको सेहतियाब रखे, मगर अगर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाए तो हमारे दौर में सरकारी अस्पताल में 2 से 3 हज़ार रुपये में डायलिसिस होता था। अब भाई 13 से 14 हज़ार रुपये में सरकारी अस्पताल में हो रहा है डायलिसिस। अगर किसी को हफ्ते में 1 मरतबा डायलिसिस की ज़रूरत है, उसको 40,000 सिर्फ जिंदा रहने के लिए चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताएं, आज मेरे भाई ने
میں ذرا اس پہ آتا ہوں واپس ان معاملات پر، لیکن میں پہلے ذرا یہ جو معاملات ہیں اس کو نپٹا لوں. کل رات کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک میڈیا ٹاک کی، اس میں انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، ذرا سنیں وہ کیا ہے. ہماری طرف سے فوج کے ساتھ، اس کی قیادت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا اور تنازع نہیں ہے. آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ کل تو آپ نے ان کے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا تھا، جس پہ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ اور اس کی قیادت کا فوج کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کر رہے. تو مولانا فضل الرحمان تو صاف کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج سے کوئی لڑائی نہیں، تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف اور یہ اے پی سی اور یہ ساری اپوزیشن جو ہے یہ اداروں کے خلاف جنگ کر رہی ہے؟ نواز شریف صاحب کی تقریر آپ نے سنی تھی، کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہا انہوں نے کہا کہ ظہیر اسلام نے مجھے فون کیا. ہاں انہوں نے کیا وہ بات غلط تو نہیں تھی نا؟ میں تو نہیں کہا، وہ تو اس وقت کی بات ہے، 2014 کی بات ہے. تو پھر تقریر تو ابھی کی نا، اس وقت تو نہیں کی کرنی. مطلب وہ تو کہتے ہیں نا جب لڑائی کا موقع بعد میں یاد ہے تو اپنے منہ میں مار لینا چاہیے. آپ کچھ باتیں بھول جاتے ہیں. اس وقت جب یہ بات مشاہد اللہ صاحب نے کی تھی تو وہ وزیر تھے تو ان کو نکال دیا. اب میری بات سنتے ہیں، نہیں اس طرح نہیں ہوا تھا. بہت سارے سے پرویز رشید کو بھی نکال دیا گیا تھا ڈان لیگز کے اوپر، اور بعد میں اسے ایکسیپٹ بھی کر لیا گیا تھا. یہی بات ہے نا. آج 2020 میں مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں ہماری فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے. میں ذرا سنتے ہیں، آپ نے مجھ سے سوال یہ کیا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے وہ یہ بیانیاں لے کے چل رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ہماری تو لڑائی نہیں ہے. یہی بات ہے نا. میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں میاں صاحب کی تقریر، اور میاں صاحب کی تقریر راحیل شریف صاحب کے بارے میں کیا تھی، جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں کیا تھی. اس کے بعد آپ کی دیکھیں میاں صاحب تقریریں بڑی مزیدار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایٹم بم کس نے پھاڑا؟ میں نے پھاڑا. کارگل کس نے کیا؟ مشرف نے کیا. جو چیز اچھی ہے وہ میں نے کی، جو بری ہے وہ فوج نے کی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ میری بات. کارگل تو نواز شریف نے نہیں کیا تھا، وہ تو مشرف نے کیا. دھماکہ بھی نواز شریف نے نہیں کیا تھا، یہ آپ کو بھی پتا ہے. بزدل آدمی ہے سر، خدا واسطے حامد بھائی، خدا واسطے. آپ نے ایک اپوزیشن کو اپنے ایک کمپین چلا رہے ہیں. 28 مئی 1998 کو پرویز مشرف آرمی چیف نہیں تھا، جہانگیر کرامت تھا. فوج نے کیا. اب میری بات سنیں نا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنے بہادر آدمی ہیں آپ. کلنٹن کس کو فون کرتا تھا، نواز شریف کو یا جہانگیر کرامت کو؟ سر کلنٹن نے یہ کہا کہ اپنی فوجیں واپس نہ لی تو امریکہ مت انٹر ہونا. انہوں نے کہا میں واپس جاؤں گا مجھے مار دیں گے. یہ بھی کہا انہوں نے. چھوڑیں ان کی باتوں کو، یہ ایسے ہی ہیں. میری بات سنیں، اتنے بہادر ہیں، اتنے انقلابی ہیں، تو واپس آئے نا. اچھا نہیں آ سکتے، بیمار ہیں بیچارے. تو بھائی آپ دوسروں کے بچوں کو کہہ رہے ہیں باہر نکلو، میرے بیانیوں کو سپورٹ کرو، تو بھائی جان بھیجیں. وہ ایک اور بگوڑا وہاں بیٹھا ہوا ہے سلمان شہباز، ایک اور بیٹھا ہوا ہے حمزہ، ایک اور بیٹھا ہوا ہے حسین. حمزہ جیل میں ہے بھائی. حمزہ نہیں، حسنین اور حسن دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کیا ہے کہ بھائی جان بیانیوں کو آپ میرے سپورٹ. انہوں نے اپنی فیملی کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. اپنی جو 2 نمبر دولت ہے وہ حسن اور حسین کے نام پہ، وہ انہوں نے اس لیے ان کو واپس نہیں لا سکتے. میں انقلابی لیڈر ہوں، میں انگلینڈ سے موزے تنگ بنوں گا، اور میں نے پاکستان کی جو سیاست ہے پاکستان کے لیے، اس کے لیے میں نے مریم کا اختیار کر لیا. قربانی کے لیے مجھے شہباز شریف اور جاوید ہاشمی چاہیے ہوتے ہیں ہر دور میں، وہ مجھے مل گئے، تو میری انقلابی کمپین. اچھا مصدق ملک صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل رات کو بات کی ہے بڑے واضح الفاظ میں، آپ نے بھی سن لیے، میں نے بھی سنا دیے، کہ فوج کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں، مسلم لیگ نون کی کوئی لڑائی نہیں. کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا موقف اور نواز شریف صاحب کا موقف تھوڑا مختلف ہے؟ نہیں بالکل نہیں جی. میں تو 100% جو مولانا کہہ رہے ہیں بالکل یہی سمجھتا ہوں. نواز شریف صاحب نے کہا ہے، آپ کے اوپر پابندی ہے اس وقت تمام چینلز کے اوپر کہ وہ نواز شریف صاحب کی تقاریر نہیں دکھا سکتے. پیمرا نے پابندی لگائی ہے تو آپ وہی کہہ رہا ہوں میں. جی وہی میرا مقصد ہے. مگر ایک تقریر تو آپ دکھا چکے ہیں جس میں 5 مرتبہ انہوں نے فوج کو سلوٹ کیا تھا. اچھا. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر کوئی آئین کی پاسداری نہیں کرتا اور آئین کو توڑتا ہے یا قانون کی پاسداری نہیں کرتا تو اس کو میں سلوٹ نہیں کروں گا. فوج سے وہ لوگ جو اپنی شہادتیں دیتے ہیں میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. جو 18 گھنٹے ٹرینچز میں سرنگوں میں بیٹھ کے ملک کا پہرا دیتے ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں. تو فوج سے کس چیز کا جھگڑا ہے؟ لیکن اگر کوئی بھی شخص آئین شکنی کرتا ہے، اس کا تعلق سیاسی جماعت سے ہو، کسی بھی ادارے سے ہو، تو آپ بتائیے حامد صاحب ان کو کیسے سلوٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ جتنی گفتگو یہ کر رہے ہیں، آپ اگر علی اوان صاحب اس مجلس میں نہیں تھے، ایک پریس کانفرنس کی تھی تمام وفاقی وزراء نے، جس میں انہوں نے تاریخی طور پہ بتایا 5 جرنیلوں کے نام لیے اور بتایا کس کس جرنیل نے کیا کیا. انہوں نے IGI کا ذکر کیا،
پھر پیسے بانٹنے کا ذکر کیا، پھر انہوں نے اصغر خان کیس کا ذکر کیا، سیکیورٹی رسک کا ذکر کیا، گورنر جیلانی صاحب کا ذکر کیا، اس وقت کے آرمی چیف کا ذکر کیا. تو مجھے بتائیں کہ یہ نام کون لے رہا ہے؟ اگر جنگ ہماری ہے تو پھر یہ نام تو صرف ہمیں لینے چاہیے. بھائی اگر ہم حملہ کر رہے ہیں تو آپ جب یہ نام لیتے ہیں، ابھی میرے بھائی نے 2-3 جرنیلوں کے نام لیے ہیں، تو آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کس کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا مقدمہ تو سیدھا ہے، ہم فوج کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، فوج کے ساتھ کھڑے ہیں کندھے سے کندھا جوڑ کے. لیکن اگر کوئی شخص آئین کی پابندی نہیں کرتا، اگر کوئی شخص آئین کو پامال کرتا ہے، تو اس کو تو کوئی بھی پاکستان میں سلوک نہیں ایک میں نے آپ نے ابھی ذکر کیا، بالکل درست آپ نے کہا کہ اب پیمرا نے نواز شریف صاحب کی تقریر دکھانے پر پابندی عائد کر دی ہے، تو ظاہری بات ہے ریگولیٹری اتھارٹی ہے، جیسے وہ کہے گی ویسے ہی ہوگا. لیکن کل رات کو مولانا فضل الرحمان نے اور مریم نواز شریف صاحبہ نے کچھ اور معاملے پر بھی کچھ شکوے کے انداز میں میڈیا کے بارے میں بات کی ہے. لیکن میں صرف کریکشن کرنا چاہتا ہوں اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جس معاملے پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا نے اس معاملے کی کوریج نہیں کی، ہم نے ان کے کہنے سے ایک دن پہلے کوریج کی. نہ صرف ہم نے اپنے پروگرام میں اس کی باقاعدہ کوریج کی، اس پہ ڈیبیٹ کی، بلکہ ہمارے جو نیوز چینل ہے اس کے مین 9 بجے کے بلیٹن میں نہ صرف اس دھرنے کی کوریج ہوئی، بلکہ خواجہ آصف صاحب کا جو اس میں شرکت تھی وہ بھی دکھائی گئی. ذرا صرف چند سیکنڈ کے کلپس دیکھ لیجئے. ملازمین کو جنہوں نے ہماری تحریک سے بھی پہلے اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے کل مظاہرہ کیا، جس کی کوریج ہماری میڈیا پر نہیں دی گئی. کل کے مناظر 2 میڈیا نے اس کو دکھایا نہیں ہے، لیکن حیران کن مناظر تھے. میڈیا نے ان کو نہیں دکھایا، دکھانا چاہیے تھا. پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں، دکھانا چاہیے تھا. بالکل آج ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں سرکاری ملازمین نے ایک بہت بڑا احتجاج کیا جو مہنگائی کے خلاف تھا اور تنخواہوں میں اضافے کے حق میں تھا. تو ابھی اپوزیشن نے اپنی تحریک شروع نہیں کی، لیکن لوگ جو ہیں وہ خود بخود سڑکوں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی اپوزیشن نے تو ابھی 16 اکتوبر کو جا کے کہیں جلسہ کرنا ہے، تو یہاں پہ تو پہلی آج جلسہ ہو گیا ہے اور کافی بھرپور مظاہرہ ہوا ہے. یہ جو آج جو آپ سمجھیے کہ جو سرکاری ملازمین کی جو ڈیمانڈز ہیں، یا جو پاکستان میں یہ ڈیمانڈ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ کم ہونی چاہیے، یہ بالکل درست ڈیمانڈ ہے. اچھا، میں نے یہ مصدق ملک صاحب، یہ میں نے اس لیے ایویڈنس پیش کیا ہے کہ ٹھیک ہے میڈیا کے ساتھ پرابلم ہے اور اس کا تو ہم خود بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں، ان کی کل بھی جو پریس ٹاک ہے پوری کی پوری لائیو نشر کی گئی ہے، اور اس میں اگر وہ غلط بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کی کریکشن ضرور کرنی چاہیے. اور آج بھی مریم نواز شریف صاحبہ کی تقریر جو ہے وہ ساری کی ساری لائیو گئی ہے. تو بس میں نے کہا کہ یہی گزارش کرنی ہے کہ جی میں حامد صاحب وہ ایک میں بات کہنا چاہوں گا. آپ کے پروگرام کے اور آپ کے چینل کے تو ہم بڑے معترف ہیں، اور جب بھی یہ ذکر ہوتا ہے تو ہم ضرور یہ مینشن کرتے ہیں کس کس چینل نے دکھائی. کل کیونکہ وقت مختصر تھا، بیشتر چینلز اس کو نہیں دکھا رہے تھے، کوریج نہیں دے رہے تھے، جو ہم سمجھتے ہیں ضروری. آج بھی نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر کا ایک حصہ مختص کیا سرکاری ملازمین کے لیے، اور یہ کہا کہ یہ ان کو پیسے ملتے ہیں، یہ بجٹ ہے، بجلی کا بل ہے، گھر کا کرایہ ہے، بچوں کی فیس ہے، ادویہ کا خرچہ ہے. تو اگر کسی کے 30,000 روپے ہیں تو وہ 40-45 تک پہنچ گئے. وہ بات ٹھیک ہے آپ کی، کہا کہ بتائیے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جب ہم نے اس کو کور کیا ایک دن پہلے، آپ دیکھیں نہیں ہم اس کو بہت تعریف کرتے ہیں اس بات کی. میں بھی بہت معترف ہوں آپ کے پروگرام میں. تو یہ ہماری آپس میں بھی اندرونی ملاقات میں جب ذکر ہوا تو آپ کے پروگرام کا ذکر ہوا تھا اور تعریف کی گئی تھی کہ بہت کم چینلز نے دکھایا، جن میں سے ایک آپ کا پروگرام تھا جس نے اس کی کوریج کی بھرپور انداز میں. ویسے کیوں موقع دیتے ہیں آپ لوگ اپوزیشن کو کہ وہ یہ کہے کہ میڈیا پہ پابندیاں؟ اور آپ نے بھی تعریف لازمی سننی تھی اپنی. ان کا وطیرہ ہے، آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں، لیکن فضل الرحمان صاحب نے، مریم نواز شریف صاحب نے تعریف نہیں کی، وہ تو مصدق ملک صاحب نے کیا، ان کا بہت شکریہ. وہ بھی کریں گے، میں آپ کو بتا دوں طریقہ. اگر یہ وہی کوٹے اگر ان کو ریلیف دیں تو بہت اچھی ہوتی ہے، اگر ان کے خلاف فیصلہ کریں تو ڈنڈے لے کے چڑھ جاتے ہیں. یہی فوج ان کو لگے ہمارے ساتھ کھڑی ہے تو بہت اچھی ہے، ورنہ جی وہ آئین کے بہت خلاف ہے، آئین توڑتی ہے. یہی ہے نا ان کا بیانیہ. ان کے ساتھ اگر باقی سارے کھڑے ہو جائیں اپوزیشن میں، ان کے ساتھ کھڑے تو اپوزیشن بہت اچھی ہے. ورنہ شہباز شریف کی تقریر سن لیں کہ میں پھیٹ پھاڑوں گا، میں روڈوں پہ گھسیٹوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. تو اسی طرح میڈیا کے ساتھ بھی ہیں. اگر آپ ان کے مطابق چلیں گے تو یہ آپ کی تعریف کریں گے، ورنہ آپ کو پرانا دور یاد ہے، جنگ 1 پیج کا ہو گیا تھا، آپ کو یاد ہے آپ کو آفس سیل کر دیا گیا تھا.
یہ وہ اگر زیادہ مسئلہ ہے تو نجم سیٹھی یار صاحب ایک سے تو آپ پوچھ کو لیں. ساری باتیں یاد ہیں یہ یار. نجم سیٹھی صاحب کو لے لیں, پہلے ان کی چڑیا کو اڑانے کو تیار نہیں تھے, پھر ان کی چڑیا سونے کی بنا دی تھی انہوں نے. تو یہ دیکھیں نا, یہ تو ماشاءاللہ یہ ان کا وتیرہ ہے. دیکھیں ان کو گاڈ فادر کیوں کہا گیا تھا, یہ مافیا کی طرح آپریٹ کرتے ہیں. یو آر ود می اور یو آر اگینسٹ می, یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی جان یہ آپ کہیں اگر حامد بھائی آئندہ تعریف کرانی ہے, کہیں آپ بھی وہی کچھ تو نہیں کر رہے. نہیں حامد بھائی اگر آپ نے آئندہ تعریف کرانی ہے تو یہ والا میرا جو فارمولا ہے اپنی دفعہ دکھانا ہے, پراپر دکھانا ہے, دیکھیں آپ کی تعریف ہوگی. اگر نے کوئی مشکل سوال کیے, پرانے ہی کچھ یادیں تازہ کی, بتایا کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا کہا تھا, مریم کیا کہتی تھی, ہم اخلاقی طور پہ اس باؤنڈ ہیں کہ ہم باہر جا رہے ہیں علاج کرانے, وہاں سے سیاست نہیں کریں گے, ایسی باتیں نہیں کرنی آپ نے. آپ کی تعریف ہوگی, کریں گے تو یہ آپ کے بھی خلاف ہے. پھر میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اب آ جاتے ہیں مصدق ملک صاحب, وہ معاملہ جس پر آپ پہلے بات کر رہے تھے. یہ جو لوگوں کے اقتصادی مسائل بہت بڑھ گئے ہیں, اور آٹا بھی مہنگا ہو گیا, چینی بھی مہنگی ہو گئی ہے, اور آج تو بجلی مہنگی ہوئی ہے. اور آپ جانتے ہیں جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے. میں 2-3 دن سے اپنے جو حکومت کے اور اپوزیشن کے دوست ہیں جو بھی ہمارے شو میں آ رہے ہیں, ان سے میں ایک ہی بات پوچھتا ہوں, آپ اختلاف ضرور کریں لیکن کچھ تجویز بھی تو دینا کہ یہ لوگوں پہ جو مہنگائی کا بوجھ بڑھ رہا ہے, اس سے نجات کا کوئی طریقہ بتائیں. جی میر صاحب, میں ذرا میرے بھائی نے کیونکہ بڑا ذکر کیا ہے, 2-3-4 مرتبہ فوج کا ذکر کیا ہے, اداروں کا ذکر کیا ہے, تو میں آپ سے درخواست کروں گا, یہ کہہ رہے تھے کہ ماضی سے ان کو چیزیں یاد کروائیں, تو ذرا جو بھارت میں جا کے عمران خان صاحب نے تقریر کی تھی, ذرا اس کا اگر کوئی آپ کے پاس کلپ ہو تو ذرا چلا دیں, اور ورنہ عوام کو بتا دیں. ہم پچھلے کچھ دنوں میں کافی سارے کلپ ان کے چلا چکے ہیں. جی جی, بس دوبارہ آج کیونکہ ذکر لیکن کرتے ہیں, ایک کلپ ایسا ہے جس میں وہ ایک انڈین ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب نواز شریف جو ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کی تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کی سیٹیں بہت کم کر دی, تو وہ تو تعریف کر رہے تھے آپ کی بھائی. جی جی, بڑی ان کی مہربانی. میں بھی تو تعریف سننے کے لیے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, میں ان کے خلاف تو نہیں ہوں. وزیر اعظم ہے ہمارے ملک کے. ابھی ایک اور انہوں نے بھی ریسنٹلی ایک امریکہ کے اندر بھی تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ ادارے ہماری دہشت گرد کی تنظیموں کے پیچھے تھے. ذرا وہ کلپ بھی ذرا سنا دیں یا چلا دیں, میرے بھائی کو یاد آ جائے. اور 2 کلپ میں آپ کو کہوں گا نہ چلائیں. ایک وہ کلپ جو انہوں نے سکوت ڈھاکہ سے متعلق کہا تھا, ایک وہ کلپ جو انہوں نے فاٹا کے متعلق چلایا تھا. جی وہ میں کہہ رہا ہوں آپ بے شک میں, وہ انہوں نے میرے ساتھ ہی گفتگو کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں 71 کے آپریشن پہ معافی مانگنی چاہیے, تو انہوں نے کہا تھا اور بڑی اچھی بات کی تھی. نہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ اداروں کے متعلق بھی. اچھا ذرا وہ آٹے اور چینی پہ آ جائیں, کوئی تجویز دے دیں, آٹے اور چینی کی قیمت میں کمی کیسے کی جائے. جی دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ان کی حکومت کے اندر آٹے کا مسئلہ کیا ہے, تمام آٹے کی جس چیز کو یہ مافیا کہہ رہے ہیں وہ ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. جس چیز کو یہ چینی چور کہتے ہیں وہ ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. آدھوں کو بھگوا دیے, آدھے ابھی بھی کابینہ میں ہیں, وہ رپورٹ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے. جو ادویاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے اپنا وزیر ہٹایا اس وجہ سے کہ ان پہ الزام تھا کچھ کہ انہوں نے کوئی ایسی چیزیں کی ہیں جو ان کو غالباً نہیں کرنی چاہیے تھی, جس کے نتیجے میں 300% ادویہ کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں. آپ جس چیز کی چوری, جس چیز کی قیمت بڑھنے کے اوپر ڈبل کلک کریں, آپ کو کابینہ کے افراد نظر آ جاتے ہیں. جس کابینہ کے اندر خود لوگ بیٹھے ہوں جو فائدہ اٹھا رہے ہوں, اربوں کا, لاکھوں کا نہیں بھائی, کروڑوں کا نہیں, 1 ارب کا نہیں, اربوں کا جب فائدہ اٹھا رہے ہوں, تو آپ مجھے بتائیں وہاں پہ آپ کیا تجویز دیں گے؟ ہماری تجویز یہ کہ حکومت سے ہٹ جائیں, کیونکہ جو کام نہیں آتا وہ نہیں کرنا چاہیے, جو کام آپ کو آتا ہے وہ آپ کریں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ جائیں دھرنے ورنے دیں, چلیں ٹھیک ہے, سخت کلامی کریں. یہ آپ کو نہیں, یہ میرے خیال میں میر صاحب آپ میری تجویز سے لگتا متفق نہیں ہیں. نہیں, میرا ہاسا نکل گیا بھائی. وہ کہاں دیں گے استعفے, وہ تو استعفے لینے کے, اس پہ بھی تو انہوں نے کب دھرنے, وہ استعفے لینے کے شوقین ہیں, اور جو استعفیٰ نہیں دیتا اس کو وہ چھٹی پہ بھیج دیتے ہیں, جیسا کہ بشیر میمن ایکس ڈی جی ایف آئی اے. چھوڑیں اس بات کو, کس چکر میں ڈالنے مجھے, لیکن علی نواز وان چھوڑ دیں تسنیم کھوکھر, اگر آپ کہتے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں, ورنہ سر سلوشن یہی ہے, سلوشن یہی ہے. یہ آپ کو احساس ہے جب آپ لوگوں میں جاتے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے, بڑا پریشر بڑھ گیا ہے. جنرل حامد بھائی, اگر ہمیں سب سے بڑا کوئی ایشو ہے نا وہ مہنگائی, آئی ایم ٹیلنگ یو دی ٹروتھ. اور یہ میں آپ جو بات کر رہے ہیں, ہم لوگوں میں جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں باقی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, یہ جو مہنگائی آپ کو کنٹرول کرنی ہے. مصدق بھائی کی بات بڑی مزیدار ہے, یہ نون لیگ مجھے ہمیشہ سے بہت پسند ہے, اور جو اس طرح, خیر مصدق بھائی تو بڑے بھائی ہیں اس لیے میں زیادہ, دیکھیں ہوتا کیا ہے, کیا کہہ رہے ہیں,
دو تین پروگرام پہلے میرے ساتھ ہے, آئی ایم ایف نے ان کی 2 ٹرنچز کی ریجیکٹ کر دیا, اگلی 2 ٹرنچز نہیں دے گا ان کو. کیوں بھائی, کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے کہ جب ہماری حکومت گئی تو سسپینڈڈ سنیں یار مصدق بھائی, سنیں تو صحیح, غصہ ہی کر جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے مصدق بھائی, ہماری حکومت گئی, آپ کی 5.4% پہ گروتھ ریٹ تھا, آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی ہر طرف سونا زمین اگل رہی تھی, اور جیسی آپ کی گورنمنٹ گئی اور آپ ہمیں کہتے ہیں گورنمنٹ نہیں چلا سکتے, آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا, ہم اس قابل ہی نہیں چھوڑ کے گئے اس ملک کو. اگر آپ نے اس ملک میں سروائیو کرنا ہے تو آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. تو سر آئی ایم ایف کی کوئی شرائط بھی ہوتی ہیں, اور جو شرائط آپ نے پوری کرنی ہوتی ہیں. یہ کر کے گیا, دیکھیں 1250 ارب روپے کا اسٹیٹ اینٹی لاس ہے, صرف جو آپ کے مختلف ادارے ہیں. سرکولر ڈیٹ یہ 1350 ارب روپے پہ چھوڑے کے یہ جو اب 2000 ارب روپے پہ پہنچ چکا ہوا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ آپ نے جو ایگریمنٹس کیے ہوئے تھے, جس میں آپ نے دیکھا ہم نے پوری کمیٹی بٹھائی ہوئی ہے جو اس کو ریوائز کرا رہے ہیں, جو آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ سے زیادہ کیے ساری باتیں کہہ رہے ہیں, آپ بڑی صحیح باتیں کر رہے ہیں. نہیں میری بات, لیکن اس وقت لوگ جو ہے ان کو آٹا اور چینی کیسے سستا کر کے, اس پہ بھی آتا ہوں, میں اس پہ بھی آتا ہوں. ایک ادارہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی جو لاس میں نہیں تھا, سارے اداروں میں ایس این جی پی ایل, ایس ایس جی پی ایل. ماشاءاللہ خاقان عباسی جو ماشاءاللہ بہت بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں, 157 ارب روپے کے لاس پہ چھوڑ کے گئے ہیں. ہم پاکستان چلا کیسے رہے تھے کہ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں یونٹ بجلی کا 18 روپے پہ اور لوگوں کو 13 روپے پہ دے رہے ہیں. چینی کی انکوائری جیسے ہی آپ نے مکمل کروائی تو چینی شارٹ ہو گئی اور چینی مہنگی ہو گئی, آٹا مہنگا ہو گیا, جی سب کچھ مہنگا ہو گیا. چینی مہنگی ہوئی, چینی شارٹ نہیں ہوئی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ سر. دیکھیں جب آپ نے ملک کو صحیح سمت میں ڈالنا ہے نا حامد بھائی, تو آپ نے مافیاز کا ٹکر لینا ہے. ہمیں 22 سال لگے ہیں اس مافیا کو ساتھ ڈیل کرتے ہوئے. انشاءاللہ یہ تو چھوٹے مافیا ہیں, ان کے مقابلے چھوٹا مافیا ہے. آپ کو صرف نواز شریف صاحب نظر آتے ہیں, وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چینی والا بھی تو جا کے لندن بیٹھا ہوا ہے بھائی جان, وہ ایک اور بھی ہے. جی کون؟ جہانگیر ترین کو ایف آئی اے بلا رہی ہے کہ نہیں بلا رہی؟ اب مجھے بات بتائیں حامد بھائی, کتنے لوگوں کے استعفے نااہلی کی بیس میں نواز شریف صاحب نے لیے تھے, کتنے اپنے منسٹرز کو ہٹایا تھا؟ کیا اتنا زبردست چل رہے تھے, اتنے قابل منسٹرز تھے. جہانگیر ترین سے کیا استعفا لیا؟ ایف آئی اے ان کو بلا رہی ہے, ان کو رپورٹ کرنا چاہیے ان کے خلاف. ہم ایسے کسی ایف آئی اے آج کل صرف صحافیوں کو بلاتی ہے, اس کا سائبر کرائم ونگ صحافیوں کو بلاتا ہے, لیکن جہانگیر ترین بلاتا ہے تو کچھ نہیں کرتی ہے ایف آئی اے. واجد ضیاء صاحب بے بس لاچار. پھر یہ دیکھیں آپ کو ایک اس پہ الگ شو رکھ لیتے ہیں جس پہ صرف ہم یہی ڈسکس کریں گے, اس پہ بالکل یہ ڈسکس کریں گے کہ سیکرٹریز کیا کہہ رہے ہیں, جیسے بشیر میمن کی بات کی, تسنیم کھوکھر کیا کہہ رہی تھی, واجد ضیاء کا کیا رول بنتا ہے, یہ سارے اس میں ڈسکس کر لیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ صرف مہنگائی کی اس وقت بات کرنا چاہتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ود ان 6 months یہ دونوں کرائسس دیکھیں. اصل چیز ہمیں دیکھیں, جب آپ مافیا کو اب دیکھیں, پھر میں آٹے کی بات کر رہا ہوں, لاسٹ ایئر آٹا پروکیور ہی نہیں کیا گیا سندھ سے. آپ کو پتہ سکینڈلز آئے, 20 ارب روپے کی گندم چوری ہو گئی, 10 ارب روپے کی گندم خراب ہو گئی. پاکستان جو پنجاب ہے اس نے اپنے شیئر سے زیادہ سندھ کو سپورٹ کیا. اب کیا ہوتا یہ ہے کہ جب اپنی گندم ریلیز نہیں کر رہا, ڈیوالو سبجیکٹ ہے, اور یہاں سے ہم گندم ریلیز کرتے ہیں تو وہ سندھ بھی جاتی ہے, اور جب سندھ جاتی ہے پھر شارٹیج ہوتی ہے, چیز مہنگی ہوتی ہے. پر انشاءاللہ تعالیٰ حامد بھائی اس پہ بہت زیادہ اللہ کرے یہ ہو جائے, فوکسڈ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جو دعویٰ کر رہے ہیں علی نواز وان صاحب, اللہ کرے کہ ان کا دعویٰ پورا ہو جائے. ہم لوگوں کو چاہتے ہیں ان کو ریلیف مل جائے. میں نے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا. اب پروگرام کا آخری حصہ ہے, اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کرونا کا, تو کرونا واپس آ رہا ہے. تو ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو نہیں چھوڑا کرونا نے. پاکستان میں ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ کرونا ورونا کچھ نہیں ہے, یہ سارا فراڈ ہے. بھائی دنیا کی سپر پاور کا پریزیڈنٹ کرونا کا شکار ہو گیا, اور ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جو ان کا منہ ہے اس سے صرف کرونا نہیں بہت کچھ اور بھی پھیلتا ہے. تو میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں, یہ میں تو بھائی ماسک لے کے پھرتا ہوں, اور آپ کو بھی میری یہ گزارش ہے کہ یہ اسٹوڈیو کے اندر میں ماسک اتارتا ہوں, جیسے ہی باہر نکلتا ہوں میں ماسک پہن لیتا ہوں. مصدق ملک صاحب آپ نے بھی ماسک کا استعمال تو نہیں چھوڑا ابھی؟ نہیں جی, میں کوشش کرتا ہوں, کم کر دیا ہے. دکھائیں گے ویسے اپنا ماسک ہے آپ کے پاس؟ لیکن جی میری گاڑی میں پڑا ہوا, میں نے بھی آپ کے اسٹوڈیو کے اندر داخل ہوتے ہیں. ماسک آپ کا, میں آپ کو بالکل امبیرس نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن یہ اس وقت صرف آپ دونوں نہیں, میرے سمیت اکثر جو ہمارے پاکستانی بھائی بہن ہیں وہ ریلیکس ہو گیا. ریلیکس نہیں ہونا. اور اب دیکھیں کل وہ جو مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز شریف صاحبہ وہ جو سارے گیدرنگ تھی, اس میں میں نے دیکھا کہ کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا. اور کل ہمارے دوست شبلی فراز صاحب کراچی گئے, وہاں پہ بھی وہ ماسک نہیں نظر آ رہا تھا. تو لگتا ہے حکومت اور اپوزیشن دونوں کرونا سے بے خبر ہو گئے ہیں. الحمدللہ پاکستان میں دیکھیں آپ کے بارڈرنگ ملک ہے انڈیا, 90,000 کیسز ڈیلی رپورٹ ہو رہا ہے وہاں.
ایران میں 3rd اسپائک ہے. تو الحمدللہ خان صاحب, میں ہمیشہ یہ دیکھیں, پھر میں اس کو نہ یہ کرنا چاہوں, اس ملک میں اگر یہ بیماری 90% ختم ہوئی تو صرف ایک چیز پہ, وہ پرائم منسٹر عمران خان کی نیت پہ, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے غریب کو بھوک سے نہیں مرنے دوں گا. I'm telling you, ورنہ آپ کا کلائمیٹ سیو ہے انڈیا کے ساتھ, آپ کی ہر چیز ایک طرح سیم ہے انڈیا کے ساتھ, اور انڈیا میں 90,000 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, اور پاکستان میں تو ابھی واپس تو آ رہا ہے نا. اور اس میں جو آپ نے بات کی حامد بھائی, بالکل ٹھیک بات ہے, سب کو احتیاط کرنی چاہیے, بڑی ڈینجرس چیز ہے. اور ہم نے سب نے مل کے, جیسے ہم نے فرسٹ ویو کا مقابلہ کیا تھا, ہم نے سیکنڈ ویو کا مقابلہ کیا. ملک صاحب آخر میں یہ بتا دیں کہ آپ تو تحریک چلانے جا رہے ہیں, 16 اکتوبر کو آپ کا جلسہ ہے, آج بھی آپ ایک بہت بڑے اجتماع میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ کرونا سے بچاؤ بھی تو ضروری ہے, اس کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کرونا کو اس وقت تو یہ سیاست کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں ہی آپ کو کہا تھا کہ 2 دن پہلے تک تو یہ جھنڈے گاڑ رہے تھے کہ کرونا ہم نے ختم کر دیا اس ملک سے, اور آج انہوں نے کہنا شروع کیا, جب سے یہ تقاریر کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور جلوسوں کی باتیں شروع ہوئی ہیں, تب سے انہوں نے کہا کہ کرونا کی سیکنڈ ویو آنی شروع ہوئی ہے, اور حکومت نے یہ گفتگو شروع کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سوشل ڈسٹنسنگ بھی کرنی چاہیے, ہر ایک کو ماسک پہن کے نکلنا چاہیے, اور آپ کی جو تدابیر ہیں وہ بڑی اہم ہیں, اور آنے والے جلسوں میں میں خود بھی اپنی جو پارٹی ہے ان کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ بغیر ماسک کے کسی کو جلسے میں نہیں آنے دیں, اور باقاعدہ اس کو ٹریک کرتے رہیں کہ کہیں پھیل تو نہیں رہا کرونا. مگر میں یہ ضرور کہوں گا اپنے بھائی کو کہ نیت بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, مگر تھوڑا سا سائنس کا بھی استعمال کریں. یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کو اللہ کے کرم سے, اللہ کے فضل سے فائدہ ہوا ہے, اور آپ کی نیت بھی ضرور اس میں شامل حال ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور نیت بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن اس کے علاوہ تھوڑا سا سائنٹیفک طریقہ کار بھی اپنائیں. یہ بات ابھی تک جو ہوئی ہے اس میں آپ نے کوئی سائنٹیفک رویہ نہیں اپنایا, لیکن اللہ نے کرم کیا ہے بہت زیادہ. میں ان کی بات مصدق بھائی کی اس لیے بھی مانتا ہوں کہ اس ملک میں بڑے بڑے عجوبے بھی ہوتے ہیں. کریٹیکل انجرڈ بندہ 7 گھنٹے کی فلائٹ لے کے جاتا ہے اور 1 سال تک اسے علاج کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, اتنی بڑی سائنس ہے نون لیگ کے پاس. میں تو یہ میں مذاق کر رہا ہوں, ایک بندہ جس کی دماغ کی شریانوں کو آکسیجن نہیں پہنچتی, ہارٹ کی 4 سرجریز ہوئی ہیں, ہارٹ میں انجائنا ہو چکا ہے, اٹیک ہو چکا ہے جیل کے اندر, اور باقی اس کے جسم کے پلیٹلیٹس کبھی اوپر جاتے ہیں کبھی نیچے جاتے ہیں, 7 گھنٹے کی فلائٹ کرتا ہے, 11 مہینے سے کوئی علاج نہیں کرایا, تقریریں کر رہا ہے, سیاست کر رہا ہے, ماشاءاللہ ہٹے کٹے ٹی وی پہ نظر آتے ہیں. ہاسپٹل گئے 4-5 دفعہ. میر صاحب, علاج کی بات ہو رہی ہے بھائی جان, علاج کرایا کہ نہیں کرایا؟ کرونا ہو گیا تھا نا, تو کس کو کرونا ہوا تھا؟ نہیں, کرونا پھیل گیا تھا نا پوری دنیا میں. اچھا کرونا پھیل گیا تھا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, میرے اپنے انکل پرسوں ان کی پروسٹیٹ کینسر کی سرجری ہوئی ہے لندن کے اندر. آپ کرانا چاہتے ہیں, اگر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, دیکھیں سائنس اتنی, مصدق بھائی کہہ رہے ہیں سائنس اتنی اوپر جا چکی ہے کہ ہم نون لیگ کی باتیں کریں گے, ان کی سمجھیں گے, ان کی پالیسی اپنائیں گے, تو ماشاءاللہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے. مجھے بھی اجازت دیجیے, پروگرام ختم ہونے سے پہلے مجھے بھی بہت شکریہ علی نواز عوان صاحب. ملک صاحب اگلی دفعہ آپ سے بات کر لیں گے. جی ٹھیک ہے. میں نے آخر میں صرف یہ کہنا ہے کہ یہ جو ماسک ہے اس نہ چھوڑے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.